افغانستان میں آپ نے دیکھا نہیں، 2 لڑکیوں کو قید کیا تھا عیسائیوں کو، 5 سال طالبان کی قید میں رہی. اس کے بعد جب رہا ہوئی ہیں، جب طالبان کی حکومت ختم ہونے لگی، طالبان اگر مار کے پھینک دیتے تو ان کے پاس جواز تھا کہ بھائی ہمیں جب مارو گے تو ہم تمہارے افراد کو ماریں گے. لیکن افغان طالبان نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا ان لڑکیوں کو کہ بھائی اب ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، اور وہ اپنے ملک جا کے مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو بتاؤ کسی کی قید میں کوئی رہنے کے بعد اس کے مذہب کو قبول کر لے، قید میں رہنے کے بعد تو نفرت کے جذبات بڑھتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنے عرصے جیل کی کوٹری میں ڈالا، میں رہا ہوتے ہی ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ جذبات ہوتے ہیں. لیکن دشمن کے بارے میں کیا جذبات ان عورتوں کے کہ اسلام قبول بھی کیا اور ان کے حق میں کتاب بھی لکھی. نہیں یاری بات سمجھ میں، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں آئیں گی یہ باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں، کیونکہ اتنا دماغ میڈیا نے خراب کیا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. خود غیر سے گواہی دلوا رہے ہیں اللہ، غیر سے جو قید میں رہ کر آئی ہیں عورتیں، 1 نہیں 2 عورتیں، وہ خود گواہی دے رہی ہیں کہ اچھا سلوک ہوا، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کہتی جب یہ آتے تھے نا کھانا دینے کے لیے، نظر نیچے کر کے صرف ہاتھ سے برتن پھینک کے دور سے پھینک کے چلے جاتے تھے کہ قریب بھی نہ آئے ہم. ان کو اندازہ ہو گیا رہنے والوں کو کہ کون دہشت گرد ہے اور کون مظلوم ہے، سب پتہ چل گیا ہوں. ایک انگریز ابھی آپ دیکھیں فیس بک پہ افغان مجاہدین نے رہا کیا اس کو، اس کی باتیں بڑی معقول ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں کی اس نے. وہ رہا ہو کر گیا، اس نے بتایا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ کتنا اچھا تھا. جبکہ کیوبا میں بھی جا کے دیکھ لو فیس بک پہ تصویریں، پنجروں میں بند، 27 مہینے قیدیوں کو پنجرے میں بند کیا ہے. ظلم اور بربریت کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ 27 مہینے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کرنا، اسی میں کھانا ہے، اسی میں قضائے حاجت، اسی میں نیند. تو بتاؤ ایک قیدی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ وہ قیدی رہا ہونے کے بعد بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک، میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، مجھے اسلام کے بارے میں کتابیں دی گئیں، زبردستی کبھی نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ. اور اس انگریز کا باپ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، اتنی بڑی داڑھی، کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ اس نے کہا کہ جب یہ میرا بیٹا قید ہوا تو میں نے سوچا کہ اب فکر ہوئی کہ بھائی پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، قیدیوں کو تو بڑا مارا پیٹا جاتا ہے. اس کو اپنے لوگوں کا تو پتا تھا نا کیوبا میں کیا کر رہے ہیں ہمارے والے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا کہ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کس سلوک کا حکم ہے. تو جب میں نے قیدیوں کے بارے میں پڑھا قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا بیٹا اچھی حالت میں ہوگا. یہ جو آج کل فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں، ان پہ جو مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی جو ویڈیوز آتی ہیں یا ان کی جو تصویریں آتی ہیں، جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، ان کو دیکھا بھی کریں اور آگے پھیلایا بھی کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی مخصوص ایک طرز زندگی میں الجھ کے رہ گئے ہیں. دنیا میں مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے فون کیا، انٹرنیٹ پہ بتایا کہ پاکستان میں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے. واقعہ یہ کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، جب پکڑی گئی تو اس کو بھائیوں نے ڈنڈوں اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا. تو یہ خبر وہاں کے چینل پہ بہت چلائی گئی ہے. پتھروں سے مارا یا پتہ نہیں کس سے مارا، بہرحال جان سے مار دیا. بہت چلی ہے یہ خبر، اور اتنی زیادہ میں بھی متاثر ہوا کہ دیکھو بہرحال یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں میں، تو دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں. جب ان کے فون بند ہوا، میں فیس بک استعمال نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے. اتفاق سے اس دن میں نے فیس بک پہ اپنا پیج کھول کے دیکھا تو سامنے ایک ویڈیو تھی برما کے مسلمانوں پر ظلم کی. جب وہ چلائی ہے تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پورے کے پورے کنٹینر جلے ہوئے مسلمانوں، کنٹینروں میں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں اور قتلے بنا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمزور دل والے حضرات اس کو نہ دیکھیں، کمزور دل والے حضرات اس کو نہ دیکھیں. قتلے بنا رہے ہیں.
پھر افریقہ کی ایک ویڈیو دیکھی، افریقہ میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے پیچھے لائن سے بٹھایا ہوا ہے، ایک ایک کو لا کے ذبح کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، ایک ایک کو لاتے ہیں ذبح کر کے کنویں میں پھینک۔ یہ نہ CNN ایسی خبریں نشر کرے گا، نہ آپ کا جیو ٹیلی ویژن کو فرصت ملے گی، نہ ایکسپریس، نہ دنیا، نہ سما، نہ کوئی بھی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کسی نے چپکے سے بنا لی اپنے طور پہ اور اپلوڈ کر دی۔ تو مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا دیکھو پاکستان کی عوام 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ کی عوام میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دیا۔ ہم کہتے ہیں غلط کیا، نہیں مارنا چاہیے تھا، جبکہ غلطی اس لڑکی کی بھی تھی۔ کیوں بھاگی بھائی؟ باپ کے گھر سے بھاگنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ جس نے ساری زندگی کمایا کھلایا، اس کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن 20 کروڑ کی عوام میں ایک واقعہ، اتنی بڑی آبادی میں، اور جہاں کنٹینروں کے کنٹینر بھر بھر کے آگ لگائی جا رہی ہے، ذبح کر کر کے کنویں بھرے جا رہے ہیں، اور جناب یہ کام باقاعدہ حکومتوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور پیٹرول چھڑک چھڑک کے آگ لگائی جا رہی ہے۔ میں نے کل ویڈیو دیکھی، 2 بچوں کو، لڑکوں کو گھیر کے ڈنڈوں سے مار مار کے قتل کر دیا ان کو۔ ہو کتنا رہا ہے، یہ تو چپکے سے کسی نے بنا لی ویڈیو، اپلوڈ کر دی۔ تو اس سے فوراً اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی بات کچھ اور ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ ان کی دہشت گردی کی ہم گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں۔ مگر افسوس کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ پھر بھی انگریزوں ہی کے گن گاتے ہیں، پھر بھی انہی کو خوش اخلاق کہتے ہیں۔ تو بھائی تمہاری آنکھوں میں کسی نے دھول جھونک دی ہے، تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم مار کھا کے بھی کہہ رہے ہو کہ مارنے والا ظالم نہیں ہے۔ بتاؤ اس قوم کو کیا ترقی مل سکتی ہے؟ اللہ کہے گا کہ تم مار کھانے کے بعد بھی انہی کے گیت گاتے ہو، انہی کی تعریفیں کرتے ہو، تو تمہاری قسمت میں پھر یہی لکھا ہے ماری کھاتے رہو تم۔ تو میرے بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کے ہوگا کیا؟ تو یاد رکھو اسے دیکھ کے یہ ہوگا، پہلی بات آپ کے نظریات کی اصلاح ہوگی، آپ کو پتا چلے گا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو مسلمان کو دہشت گرد کہنا یہ در حقیقت اسلام پہ الزام ہے۔ تو جب آپ یہ ویڈیوز، یہ چیزیں دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔